ایک بات ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو بہت ہی سطحی سی اردو بولتے ہیں, لیکن جب ہمیں کوئی کہتا ہے نا, اور یہ بارہا ہم نے لفظ سنا اپنے لیے کہ بھئی آپ اردو بہت اچھی بولتے ہیں, آپ کی اردو بہت اچھی ہے, تو اس کو میں جواب دیتا ہوں کہ دراصل میری اردو اچھی نہیں ہے, آپ کی بہت خراب ہے. کہ ہم تو بہت ہی سطحی سی اردو بولتے ہیں. اچھا, آپ کا اصل میں نا معاملہ مختلف ہے, آپ ہاں اردو کا حق ادا کرتے ہیں, اور جب آپ کے الفاظ اور جملوں کو لوگ سمجھ نہیں پاتے تو وہ جو درد آپ کو ہوتا ہوگا وہ شیئر کریں آپ. وہ درد وہ ہوتا ہے میں جی, بتاتا اب بھی ہوتا ہے. ہوں ہاں وہ جی. میں بتاتا ہاں ہوں. ایک دفعہ جی وہ ہمارے ناصر بھائی ہیں, وہ لاہور میں پڑھتے تھے, صحیح تو رشید صاحب نے ان کو ایک خط لکھ دیا. صحیح. وہ خط پڑھ کے انہوں نے اپنی کتاب کے اوپر رکھا, تو رات کو ہمارے شہر کے چند دوست اور جو وہاں پڑھتے تھے, صحیح. اللہ جنت نصیب کرے, وہ فوت ہو گئے. اللہ غریب کی رحمت کرے. خالد تو وہ فوت ہو گئے. تو وہ خط لیا, اگلے دن چھٹی تھی, انہوں نے دیکھا, پڑھا, ان کو سمجھ نہیں آیا, انہوں نے بند کیا, جیب میں ڈالا, اور اگلے دن بس پہ بیٹھے اور چیچا ودنی آ گئے. یہ معلوم کرنے کے لیے کہ لکھا کیا ہے. صبح جا کے رشید صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا, ان کو باہر بلایا, ان کو بولا میں احمد فراز کے پاس گیا, اس نے بولا اس کا مجھے کوئی جواب نہیں. کیا ہوا؟ اس کے بعد میں پتہ نہیں کتنے انہوں نے شاعروں کے نام لیے, میں سب کے پاس گیا, مجھے ہمیں بتا دو دے اس میں لکھا کیا, ہم نے کرنا کیا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو خوب پیٹا بھی, کہ جو بات ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ کہتا کیوں ہے. آپ کو لگتا نہیں آپ کے آپ کے ہم زبان کم لوگ ہیں اس دنیا میں؟ مجھے تو لگتا ہے میں ہی رہ گیا خود کلامی میرے احباب میں سے. اصل میں نے بات یہ ہے, میرا یہ جنون ابھی بھی میرے اندر, یہ دیا ابھی بھی جاتا میرے اندر, یہ رشتہ کا. تو دہلی والے جیسی اردو بولتے ہیں, لکھنؤ والے جیسی اردو. وہ میں نا ایک بار ایک خطاط کے پاس گیا, اردو بدار لاہور. صحیح. تو میں نے کہا کہ آپ کبھی لکھنؤ گئے؟ کہہ رہے ہاں گیا تھا. میں نے کہا کوئی وہاں کا کچھ کوئی ادبی آدمی سے کسی ملاقات ہوئی؟ تو نا ایسے لکھ رہے تھے تو چھوڑ دیے, چھوڑ کے بولنے لگے میں اپنے استاد کے ساتھ لکھنؤ کی شاہراہ پہ جا رہا. تو انہوں نے مجھے روک دیا, کہہ رہے وہ سامنے. تو میں نے سوال کیا مجھے کیا دکھا رہے ہیں؟ وہ دیوار ہے, دو کتے بھونک رہے ہیں آمنے سامنے. کہہ رہے دیکھتے رہو. اچھا. وہ کتے آمنے سامنے بھونکتے رہے, اور کچھ دیر کے بعد ایک اس طرف چلا گیا. صحیح. کہہ رہے آ جاؤ, کیا ماجرا ہے, کیا دکھایا ہے آپ؟ کہہ رہے میں نے تمہیں یہ دکھایا ہے کہ تہذیب کا اثر ہے یہاں کے کتوں کے اوپر. تہذیب کا اثر یہاں کے کتوں کے اوپر بھی ہے. اگر یہی کتے لاہور میں ہوتے تو چیر پھاڑ دیا ہوتا ہے. چیر پھاڑ دیا ہوتا. بھونکتے رہے, بولتے رہے, ایک اس طرف چلا گیا. مطلب اختلاف رائے کا حق ادا کر کے آپ اندازہ کریں اپنے چیرا پھاڑا, چیر پھاڑنی. تو یہ ماحول کا اثر واقع ہے. مطلب اس شہر کی مغلظات میں کسی کی تحقیر کے لیے اس کے لیے لفظ کتا بھی استعمال نہیں کر سکتے ہوں, وہ بھی بہت مؤثر ہے. وہ بھی بڑا. تو لکھنؤ والے تو اپنے بیٹے کو بھی آواز دیتے ہیں تو کہتے ہیں کمال صاحب, صاحب سازی ہاں ہمارے دوست ہیں. صاحب تو وہ جب بھی ابا حضور, یاد ہمیں, ہاں بابا حضور, ہاں, وہ اپنے بیٹے کو آواز کیا دیتے. یار. کیا بات. اور اس کی وجہ سے پاکیزہ فلم میرے خیال ہے 100 سے زیادہ مرتبہ میں کیوں دیکھی, یہی وجہ. تہذیب آپ بھی دیکھیے, دیکھی میں اس میں وہی چیز ہے, وہی چیز ہے اس کے, مطلب وہی ماحول. عشق, اختلاف, بغاوت, ہر چیز میں تہذیب. ہاں
اور وہ جو رول اس نے کیا مینا کماری نے، اس نے حق ادا کیا۔ مینا کماری کی گرد گھومتی ہے نا، اور جو ماحول انہوں نے دکھایا، اصل میں جو میں دیکھتا ہوں نا، وہ صرف وہ لہجہ اور اردو کا وہ لہجے کی وجہ سے دیکھتا ہوں، وہ الفاظ کا چناؤ، رئیس روہینی کمار اس کے ساتھ عشق بھی تھا۔ اچھا اچھا ہاں، آپ اس کی تاریخ پڑھیے گا، آپ کو لطف آئے گا۔ اچھا تو پکیزہ میں نے 100 سے زیادہ مرتبہ اسی لیے دیکھی۔